آج ہم بات کریں گے قطر کی، جو کہ دنیا کی امیر ترین معیشت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں واقع یہ ملک اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، اور تین اطراف سے یہ ملک خلیج فارس سے گھرا ہوا ہے، جبکہ ایک طرف سے اس ملک کی سرحد جو ہے وہ سعودی عرب سے ملتی ہے۔ تو قطر کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک بادشاہت ہے جہاں الثانی خاندان کی بادشاہت ہے، اور تمام اختیارات امیر کے پاس ہیں۔ وہاں کے جو امیر قطر جو بالکل امیر قطر جو ہیں، اور ان کے پاس یہ ہے، اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ شریعت کے قوانین کا وہاں پر نفاذ ہے، یعنی تمام جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان کی اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں، اسلامی قوانین کے مطابق دی جاتی ہیں۔ قطر کی آبادی ہے تقریباً 2.6 ملین، جبکہ رقبہ قطر کا ہے تقریباً 11,586 مربع کلومیٹر۔ دوحہ اس ملک کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے قطر کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، قطری شہزادے اور قطری خط۔ بالکل، تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں، ہمارا ان سے لنک ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو ہم رکھتے ہیں سائڈ پر۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم مزید جو قطر کے بارے میں معلومات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ قطر جو ہے اسے دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق یہاں پر قدرتی آفات کا صرف 0.1%، صرف 0.1% امکان ہے، اور اسی لیے قطر دنیا کی محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں نمبر 1 ہے۔ بالکل، تو یہ اس ملک کی سب سے خاص بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ممالک کو آفات سے بچائے اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اس ملک میں آج سے 50,000 سال پہلے بھی قطر کا ایک جو علاقہ ہے وہ آباد تھا، اور ابتدا میں میسوپوٹیمیا، اور پھر یہ علاقہ ایرانی سلطنتوں کا حصہ رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العلا الحضرمی رضی اللہ عنہ، جن کا نام زید بن عبداللہ تھا، ان کی کنیت ابو العلا تھی، ان کو علاقے میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا ان کو، اور یہاں پر آباد قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے منذر بن ساوا التمیمی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ پورا جو قبیلہ تھا یہ مسلمان ہو گیا، اور 1847 میں محمد بن الثانی ریاست کے پہلے حاکم تھے، اور پھر عثمانیہ دور کے بعد یہاں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 1971 میں قطر نے آزادی حاصل کر لی، اور پھر آزادی کے بعد احمد بن علی الثانی یہ قطر کے پہلے امیر بنے۔ تمیم بن حمد الثانی ملک کے موجودہ امیر ہیں، اور تیل کی دریافت یہاں پر آپ کو پتا ہے، جیسے تیل بہت زیادہ ہے، تیل کی دریافت سے پہلے بھی بہت خوشحال علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے، جو کہ ان کی اکنامی کا بہت بڑا ذریعہ تھا، اور اس کے علاوہ سمندر سے موتی اکٹھے کرتے تھے، جو کہ آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اچھا، اب جب آمدنی کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قطر کے حوالے سے کہ قطر دنیا کے سب سے زیادہ LNG پروڈیوس کرنے والے ملکوں میں شامل ہے، اور وہ جو 10 ممالک کی فہرست ہے اس میں قطر ان 10 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ LNG پروڈیوس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ قطر معاشی طور پہ بڑا سٹیبل ہے، اور بڑا جو ہے وہ بڑا اچھا فائنینشلی بڑا سٹرونگ ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ نے قطر کو سب سے زیادہ انسانی ترقی کرنے والا ملک قرار دیا ہے، اور اگر ہم عرب ممالک کی بات کریں تو انسانی ارتقاء میں قطر کا پہلا نمبر آتا ہے۔ یہ قطر کی خاص بات ہے، اور دنیا کے ان ممالک میں بھی قطر شامل ہے جہاں پر کوئی جنگل نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ درخت تو ہے وہاں پر، اچھا، درخت کہاں سے آئے؟ وہ انہوں نے باہر سے لا کر، بالکل پورے کے پورے وہ جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، جو اگے ہوئے پراپر تناور درخت ہوتے ہیں، ان کو اکھیڑ کے کہیں سے لا کے انہوں نے قطر میں لگایا، کیونکہ یہاں پر درخت اگ نہیں سکتے خود سے۔ اچھا، اونٹوں کی دوڑ یہاں پر ہوتی تھی، یہ تھوڑی سی وہاں پر ایک ایسی بات ہے جو ذرا کنٹروورشل ہے۔ بیٹھا کون کرتا تھا؟ یہ بچے بیٹھا کرتے تھے، جو بڑی نیگیٹو بات تھی، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ پوری دنیا میں شور ہوا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بچوں پر ظلم ہے، اور انسانی اسمگلنگ ہوتی تھی، بچے اسمگل کیے جاتے تھے مختلف ملکوں سے، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں انڈیا بھی شامل تھا، افریقن کنٹریز سے بھی بچوں کو اسمگل کر کے کیمل جاکنگ کے لیے لے کر جاتے تھے، اور اس کے بعد اب وہاں پر پابندی لگ چکی ہے، اور اب وہ جو اونٹ ہیں ان کے اوپر روبوٹس کو بٹھا کر اور وہ ریس لگوائی جاتی ہے، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ کیمل جاکنگ میں بچوں کو جب بٹھاتے ہیں تو بچے روتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو اس آواز سے بہت زیادہ دوڑتا ہے، تیز دوڑتا ہے وہ اونٹ اس رونے کی آواز سے، اس وجہ سے اب وہ جو روبوٹس ہوتے ہیں ان میں سے وہ آوازیں نکلتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر اب اس کی دوڑ میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، اس کو جتوانے کے لیے آوازیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دوڑ ایک اور چیز کی بھی ہوتی ہے، اور گیمز کی ہوتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ جو ہے ناظرین 2022 کا، یعنی کہ 2022 کا جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ بھی قطر میں منعقد ہونا ہے، اور اس کے لیے بڑے عرصے سے، بلکہ ابھی سے وہاں پر تیاریاں بھی جو ہیں وہ جاری ہو گئی ہیں۔ ہاں، وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اسی وجہ سے نوکریاں بھی مل رہی ہیں، اور پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو قطر میں نوکریاں کرنے جاتے ہیں۔
کیونکہ جو فٹ بال کا جو شوق ہے وہ مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے ایسے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو کہ کھیلتے ہیں ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، ان کی پرفارمنسز ابھی اس لیول پر نہیں ہیں، لیکن قطر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہاں پر یہ ورلڈ کپ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، بہت سارے ممالک لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ نہ ہو، لیکن وہاں پر تیاری زور و شور سے جاری ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے۔ پھر اس کے قطر کی جو ایک اور چیز بڑی مشہور ہے وہ ہے قطر انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ اچھا ہاں، ایئر لائن، کیونکہ ہمارا مقابلہ ہم کرتے ہیں نا، پی آئی اے بھی ہے ہماری، تو ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں کہ خیر ہم تو اپنا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم صرف دعا کرتے ہیں، اس رمضان میں ہم صرف دعا کریں گے کہ ہمارے پی آئی اے کو بھی اس لیول کا ایک ایئر لائن بنا دیں کہ جب ہم کی بہت ساری ایئر لائنز کو بنایا، ٹریننگ دی، بالکل ان کے کروز کو ٹریننگ دی، ان کو بنایا، ایمریٹس کو بنانے والے، اتحاد کو ٹریننگ دینے والے، جب اتحاد ایئر لائن شروع ہوئی تھی اس کا جو کرو تھا وہ ٹرین کیا تھا پی آئی اے کے لوگوں نے، اور قطر بھی از ون آف دی موسٹ پروفیٹیبل ایئر لائنز آف دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ۔ لوگ جو ہیں قطر میں کبھی کبھی سیٹس بھی نہیں ہوتی ہاں خاص موقعوں پر۔ جی اچھا، اس کے بعد جی دنیا کا سب سے بڑا ایک اور میڈیا برانڈ ہے الجزیرہ، اس کا تعلق بھی قطر سے ہی ہے، تو جس کو کہ پسند نہیں کیا جاتا سعودی عرب میں، زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت ساری جگہوں پہ پسند نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ تمام وہ معلومات تھی جو کہ قطر کے حوالے سے تھی، تو قطر کا جو ویزا ہے وہ لگوائیں اور قطر۔ اچھا، قطر کا ویزا جو ہے وہ آپ کو وہاں جا کر مل جاتا ہے؟ وہیں جا کے مل ہاں جی مل جائے گا، آپ یہاں سے ٹکٹ خریدیں تو آپ کو ویزا وہ دے دیں گے۔ یہ پاکستان اور قطر کے تعلقات کی ایک وہ کرتا ہے، ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ چلیے جی، اگلی چھٹیوں میں قطر انشاءاللہ۔